مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی حضوری کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج پھر موقع دیا کہ ہم خدا کے کلام کو ایک بار پھر سیکھ سکیں، اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے، اور میرا دل آپ سب کے لیے اور اس وقت کے لیے خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی بات کہ وہ خداوند اپنے خدا کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ میرے عزیزو، انسان جو ہے روئے زمین پر رہتا ہوا بہت کچھ کو جانتا اور پہچانتا ہے، لیکن اپنے بنائے جانے کے مقصد کو انسان نہیں سمجھتا۔ میرے عزیزو، خدا نے ہر چیز جو دنیا میں بنائی وہ اپنے جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے، لیکن انسان اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ انسان کے بنائے جانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خداوند کی حمد کرے، کیونکہ خداوند نے ہم انسانوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا، اس کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے ہر انسان کی زندگی میں سب سے اہم اور خاص بات، بلکہ بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ خداوند اپنے خدا کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ ہم دانیل کی کتاب میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، دانیل کا صحیفہ اور اس کا 11واں باب اور اس کی 32ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اس آیت کے اندر بڑا واضح ہے کہ خدا کو پہچاننے والے کچھ کیا ہے، کر دکھائیں گے۔ یعنی جو لوگ خدا کو پہچانتے، خدا کو جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کیسا خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے۔ دانیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ میرا خدا میرا فیصلہ کرنے والا۔ اس لیے دانیل اس مکاشفہ کو سمجھ گیا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی، وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ میرا خدا جو ہے وہ میرا فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس کی جب کتاب میں ہم یہاں پر دانیل کے صحیفے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے 11ویں باب کی جو ہے 32ویں آیت کے اندر کہ لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے، یعنی جو لوگ اپنے خدا کو پہچانتے ہیں وہی کچھ کر دکھاتے ہیں۔ اور جب ہم دانیل کو دیکھتے سیکھتے ہیں کہ دانیل نے باقاعدہ طور پر جو ہے جب اس نے وہ حسب معمول 3 ٹائم دعا کیا کرتا تھا، خدا نے وہاں پر اس کو بڑی سرفرازی بخشی، لیکن جو لوگ اس کے مخالف تھے انہوں نے اس کو اسی وجہ سے کہ وہ جو ہے خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کو مانتا ہے، تو اسی جو ہے اس کو انہوں نے سامنے رکھ کر انہوں نے اس پر الزام لگانے کی اور اس کو جو ہے پکڑنے کی اس کو کوشش کی، تاکہ وہ کیا ہے کسی بھی کوئی ایسی بات جو ہے ان کو اس میں کمی نظر آئے اور وہ بادشاہ کی بات سے انکار کرے، اور پھر جو ہے اس کو مار دیا جائے، اس کو شیر کی مان میں ڈالا جائے۔ لیکن میرے عزیزو، دانیل چونکہ اپنے خدا کو جانتا تھا اور اس کا بھروسہ خداوند اپنے خدا پر تھا، تو اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ حسب معمول، یعنی جو اس کی زندگی کا معمول تھا اس کے مطابق وہ 3 ٹائم دعا کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اس کی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اس بات میں جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتا، وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ خدا کا بندہ، خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑا تاکہ باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو شیر کی مانوں میں اس کو سزا دلوا سکیں۔
لیکن میرے عزیزو وہ اس بات پر قائم رہا کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ الزام لگا کر کہ بھی وہ بادشاہ کی مورت کو جو اس نے وہاں پر چوک میں ایک بہت بڑی سونے کی مورت بنا کر جس کو جو ہے قائم کیا تھا کہ ہر ایک شخص جو ہے پورے 1 مہینے تک اس کی جو ہے اپنے کسی معبود کی پرستش نہ کرے بلکہ کیا ہے اس مورت کے سامنے جھکے، تو دانیل نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا بلکہ وہ اپنے زندہ خدا کی عبادت حسب معمول 3 ٹائم جو دلیچہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا اس کو کھول کر وہ دعا کرتا رہا۔ اور میرے عزیزو جب اس کو انہوں نے الزام لگایا، اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو جب شیر کی ماندوں میں ڈال دیا گیا تو خداوند نے اس کی کیا کی؟ حفاظت کی اور اس کو بچا لیا۔ اب میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم بھی خداوند اپنے خدا کو پہچانتے جیسے دانیل پہچانتا تھا، خداوند اپنے خدا کو پہچانتے ہیں تو پھر کیا ہے ہماری زندگی میں وہ بڑے بڑے کام جو خداوند کرتا ہے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ یرمیہ کے صحیفے میں لکھا ہے اس کے 19ویں باب کی 24ویں آیت میں، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے کیا ہے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت، عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے۔ خداوند فرماتا ہے، یرمیہ کے صحیفے میں لکھا ہے لیکن جو فخر کرتا ہے وہ کس پر فخر کرے؟ وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ خداوند اپنے خدا کو کیا ہے جانتا اور پہچانتا ہے، کیونکہ خدا ہی دنیا میں شفقت، عدل اور راست بازی کو کیا کرتا ہے؟ عمل میں لاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے خداوند کی اس میں خوشنودی ہے۔ خداوند نے انسان کو بنایا اسی لیے کہ وہ خداوند اپنے خدا کی کیا کرے؟ عبادت کرے، اس کی حمد کرے، اس کی پرستش کرے۔ تو اس لیے میرے عزیزو زبور نویس سے جب ہم سیکھتے ہیں، داؤد جو ہے زبور نمبر 42 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ جیسے پیاسی ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اے خدا میری روح کیا ہے؟ تیرے لیے ترستی ہے۔ داؤد خدا کی کیا ہے؟ حضوری کو، خدا کی باقاعدہ طور پر کیا ہے اس کے لیے وہ ترستا ہے، اس کی حضوری کے لیے۔ اور جب میرے عزیزو داؤد جو ہے خدا کی حضوری کو ترستا، اپنے خدا کو پہچانتا ہے کہ وہ ایک چرواہا تھا، خداوند نے اس کو کیا ہے اسے چراگاہ میں سے اٹھایا اور اسے اپنا جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ تو داؤد اس بات کو جانتا ہے کہ اس نے جاتی جھولیت پر خداوند نے اس کو فتح دلائی، اور وہ باقاعدہ طور پر جو ہے جانوروں کو چراتا تھا، بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا، اور خداوند نے اسے بادشاہ بنا دیا، اور وہ اپنے خدا کو جاننے اور پہچاننے والا تھا۔ اس لیے اس کی زندگی میں یہ ترس ہے، وہ ہر وقت اس بات کے لیے جو ہے ترستا ہے کہ میں کب جا کر خداوند اپنے خدا کی حضوری میں حاضر ہوں گا۔ تو لکھا ہے کہ جیسے پیاسی ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اے خدا میری روح تیرے لیے کیا کرتی ہے؟ ترستی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ضرور ہے کہ ہم بھی خداوند اپنے خدا کو جاننے والے بنیں، جیسے داؤد، جیسے دانیل، جیسے یرمیہ کہتا ہے کہ جو فخر کرتا ہے وہ فخر اس بات پر، دنیاوی چیزوں پر نہیں، اپنے علم پر نہیں، اپنے باقاعدہ طور پر کام کاج پر نہیں، اپنے اسٹیٹس کسی ایسی بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فخر کس بات کا کرنا چاہیے کہ ہم خداوند اپنے خدا کو جانتے اور اسے کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں۔ اور میرے عزیزو تھسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے، ان سے وہ کیا کرے گا؟ بدلہ لے گا۔ اس لیے پالوس رسول تسلونیکیوں کے خط میں یہ بات کہتا ہے کہ اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے تو خدا ان سے کیا کرے گا؟ بدلہ لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے انسان کو اپنے باقاعدہ پر اپنی حمد کرنے کے لیے بلایا ہے، اور انسان کی زندگی میں یہ سب سے بڑی بات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خدا کو جانتا اور پہچانتا۔ اور متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ
وہاں کے لوگوں نے اسے پہچانا جب خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک جگہ پر گئے اور انہوں نے متی کی انجیل میں 14ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے پہچانا کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پہچان کر اور اس کے پاس اپنے جو ہے بیماروں کو، بلکہ سب بیماروں کو جو طرح طرح کے بیمار تھے، اس کو لائے تاکہ وہ ان کو کیا کرے؟ شفا دے، کیونکہ وہ اپنے خدا کو کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے، وہ یسوع کو پہچانتے تھے۔ اور رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے میرے عزیزو، جو خاص بات آج میں آپ کے ساتھ اس میسج میں لاسٹ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، خدا نے انہیں کیا کیا؟ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ اس لیے جو لوگ خدا کو نہیں پہچانتے، ایک تو خدا ان سے بدلہ لے گا، جو یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے بدلہ لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا اپنے خدا کو نہیں پہچانتے ہیں، کیا ہوگا کہ خدا انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ نالائق حرکتیں کرتے پڑتے ہیں، یعنی ماں باپ کے نافرمان، بلکہ اوروں کو بے عزت کرنے والے، بلکہ جو ہے گناہ میں زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے اس چھوٹے سے میسج کے اندر ہم اس بات کو سیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کو لے کہ ہم اپنے خدا کو جاننے اور پہچاننے والے بنیں، تاکہ ہم اس کو جان کر پہچان کر، جیسے دانیل کے صحیفے میں لکھا ہے، تقویت پا کر ہم کچھ کر دکھانے والے ہوں، جیسے دانیل نے کیا۔ اور دانیل کے ساتھ خدا نے جو ہے اس کی مدد کی اور شیروں کے منہ کو کیا کیا؟ بند کیا۔ اس لیے جب ہم اپنے خدا کو پہچانتے ہیں تو پھر خدا ہمیں تقویت دیتا، اور پھر ہم بیماریوں پر، مشکلات پر، پریشانیوں پر جو ہے ہم غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے موت، قبر، شیطان پر فتح پائی ہے، اس لیے وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر کیا ہے؟ غلبہ دیتا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی بھی حاصل کریں اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خدا کو پہچانتے ہوئے ہم دکھوں، بیماریوں، مشکلوں، پریشانیوں پر غالب آ سکیں، اور ہماری زندگی فتح مندی کی زندگی ہو، اور یسوع کا نام ہماری زندگی میں عزت و جلال پائے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو مہربان ہے، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، اور تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو تجھے جانتے اور پہچانتے ہیں اور جن کا فخر تو ہے اور جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ پر نہیں بلکہ تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تجھے جانتے ہیں کہ تو عظیم ہے۔ آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ آسمان زمین کا کل اختیار تیرے پاس ہے، اور تو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، تو کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، تو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو خداوند جو تجھے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں تو انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، جیسا تو نے دانیل کو شیر کی مان سے بچایا، داؤد کو جاتی جوریت پر فتح بخشی۔ اسی لیے خداوند تو ہم سب کو بھی، سننے والوں کو بھی یہ فضل دے کہ ہم تجھے جاننے اور پہچاننے والے بن جائیں۔ ہم دنیا اور دنیا کی باتوں کو نہیں، دنیا اور دنیا کی چیزوں کو جاننے والے نہیں، بلکہ تجھے جاننے والے بن جائیں، اور ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے۔ جتنے لوگ خداوند اس کلام کو جنہوں نے سنا ہے، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان میں جتنے بھی بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلز کے اندر ہیں، خداوند تو اپنا زخمی ہاتھ بڑھا کر انہیں شفا دے، تاکہ وہ شفا پائیں، صحت پائیں، تجھے جانے اور پہچانے کہ تو ہمارا زندہ خدا، اور تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا، تو بیماریوں سے شفا دیتا، تو بدرو گرفتہ کو آزاد کر دیتا، اور خداوند تو غریبوں کو خوشخبری دیتا ہے، اور ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اپنے لوگوں کو، سننے والوں کو برکت دینا، ان کی تمام مشکلات کو دور کرنا، صحت اور تندرستی بخشنا، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر،
اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، تاکہ ابھی اس کے ناپاک پرندے اس کلام کو چرا لے جائیں اور یہ کلام 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ یہ ساری دعا تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں، مسا میں رہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔